بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا يا رب العالمين. الحمد للہ آج ہم اسعار کے بیان کو دیکھنے والے ہیں. تو سقرن بولتے ہیں جھوٹے کو. ایکچولی یہاں پہ یہ سلائیوا نہیں بولنا چاہیے تھا، بول سکتے چاہے تو، لیکن بہتر ترجمہ ہوتا عربی میں اس کو سقرن بولتے ہیں. سقرن یعنی لعاب نہیں ہوتا بلکہ اسعار جمع ہے اس کی، جھوٹے کو بولتے. تو یہاں پہ میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوتا اگر یہاں پہ ریمننٹ واٹر لکھتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا. خیر، ترجمہ کرنے والے بھی کوئی چھوٹے نہیں ہیں، بڑے عالم ہیں، تو شاید کچھ اور حکمت ہوگی وہاں پہ. تو ہاں، فرما رہے ہیں امام سنبلالی کے لعاب 4 قسم کا ہوتا، یعنی پانی میں مل گیا. تو اب دیکھیے یہاں پہ پانی میں مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مائع قلیل کی ہی بات کر رہے ہیں، کیونکہ مائع کثیر کو آپ جھوٹا نہیں بول سکتے. جھوٹا عموماً ہم کس کو بولتے ہیں؟ جو مائع قلیل ہے، کیونکہ مائع کثیر اتنا زیادہ پانی ہے کہ اس کو جھوٹا بولنا بالکل ایک غیر معقول نامعقول بات ہے، لاجیکل بات ہے. کہ اب آپ اتنا بڑا سمجھیے ندی بہہ رہی ہے اور اس میں سے کوئی پانی پی لیا، تو ڈائریکٹ کوئی جانور پانی پی لیا یا کوئی انسان بھی، تو کیا ہم بولیں گے کہ یہ پانی جھوٹا ہو گیا؟ تو نہیں. تو ہم جب جھوٹے کی بات ہو رہی تو یہاں پہ صرف اور صرف مائع قلیل کی بات ہو رہی، اسمال باڈی آف واٹر، جیسے یہ اسمال ویل آف واٹر. مائع کثیر کی بات نہیں ہو رہی. میری آواز آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہے یا نیٹ ورک شاید تھوڑا ستا رہا ہے؟ آواز میری کلیئر ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ فرما دیجیے کمنٹ بھی یہ کر. اچھی آ رہی ہے، صحیح آ رہی. جی اچھا، جی ہاں. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ مائع قلیل کی ہی بات ہوگی جھوٹے پانی میں. اب جھوٹا اس لیے ہے کیونکہ اس میں لعاب پانی میں مل جاتا ہے. کوئی اگر جب پانی پیتے ہیں تو یہاں پر ایک اور ایک قاعدہ یاد رکھ لیجئے کہ اللعاب یتبع اللحم، کہ لعاب جو ہے it will follow the meat. تو جو بھی حکم جانور کی گوشت کھانے کا ہے، ہم گوشت اس کا کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے، تو اس کا لعاب بھی ویسے ہی. اگر گوشت حلال ہے تو لعاب بھی پاک ہے، اگر گوشت حرام ہے کھانے کے لیے تو لعاب بھی نجس. یہ ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لئیے. obviously ایکسیپشنز رہیں گے، وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو یہاں پر سب سے پہلے 4 قسم کے ہیں، فرما دیں. پہلا قسم کیا ہے؟ طاہر مطہر. خود اپنے آپ میں پاک ہے، یعنی ہم یہ بار بار بارہا ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ذہن نشین ہو جائے بات. طاہر اپنے آپ میں ہونا کا مطلب ہے کہ اگر کپڑے پہ گر گیا کچھ، تو وہ چیز اگر طاہر ہے، اگر ہم بول رہے ہیں کہ اس کا حکم طاہر کا ہے، تو اگر کپڑوں پہ گر گئی تو نماز ہو جاتی، اس سے نماز میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. مطہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے آپ غسل اور وضو بھی کر سکتے، حدث کو آپ اس کی حدث سے پاک ہو سکتے، وہ مطلب ہے مطہر. ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں اپنے آپ میں تو پاک ہو سکتے، طاہر ہو سکتے، اگر مطہر نہیں رہے تو پھر ان سے آپ غسل اور وضو نہیں کر سکتے. تو یہ مطلب ہے. تو یہ جو لعاب ہے جو پانی میں اگر مل گیا تو پھر وہ پانی کا حکم بھی وہی ہو جاتا، اور اگر وہ خود اپنے آپ میں ہے تو اس کا حکم وہی ہے. تو پانی میں مل گیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ طاہر اور مطہر. تو پانی اگر مطلق ہے، ہم دیکھیں کہ پانی پہلے اس کی ڈیفالٹ جو سٹیٹ رہتی ہے اصل، پانی مائع مطلق بولتے ہیں ہم اس کو، ایبسولوٹ واٹر، انکنڈیشنڈ واٹر. تو وہ جو پانی ہے وہ طاہر مطہر رہتا، غیر مکروہ. تو اس میں جب ایسے قسم کے جانور کا تھوک مل جائے گا کہ وہ پاک ہے اور وہ مطہر ہے، تو پانی کا حکم بھی وہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو غیر مکروہ، ناٹ ڈس لائک، یعنی غسل یا وضو کے لیے، پیوریفیکیشن پرپسز، یا پینے کے لیے بھی.
مکروہ اس میں کراہت بھی نہیں ہے، تو کیا کس کا ہے؟ وہ انسان کا ہے جس کا منہ صاف ہے، یعنی اگر کوئی، تو یہاں پہ انسان مطلب مسلمان بھی ہو گیا کافر بھی ہو گیا، دونوں بھی آ گئے، مسلمان کا بھی جھوٹا نہیں ہے، کافر کا بھی جھوٹا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا جھوٹا ہے لیکن طاہر مطہر ہے، اور غیر مکروہ ہے، کراہت بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے شرط؟ اس کا منہ صاف رہنا۔ اگر کوئی شراب پیا ہوا تھا، اس کے منہ میں شراب رہتا بچا ہوا، انلیس کی تھوڑی دیر رک گیا پھر شراب اندر چلے گیا تھوک آ کے، کیونکہ گلینڈس، جو سلائیوری گلینڈس ہے وہ کنٹینیوسلی سلسلہ وار پروڈکشن جاری ہے تھوک کا، لعاب کا۔ تو یہاں پر اگر وہ بعد میں کچھ دیر کے بعد پیا تو الگ بات ہے، اب کوئی اثر باقی نہیں رہا شراب کا منہ میں، لیکن اگر وہ مسلمان ہو یا کافر، اگر منہ میں شراب تھا اور جھوٹا تھا منہ شراب سے، پھر وہ جا کے وہ کہیں ایسی جگہ پر جھوٹا کر دیے پانی کو، تو اب شراب کا حکم لگ جائے گا۔ شراب کیا ہے؟ نجس ہے، بالکل فلتی ہے، نجس، پاک نہیں ہے نہ مطہر ہے، تو وہ حکم لگ جائیں گا۔ ویسے ہی چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ چاہے کچھ دنوں کا ہو یا کچھ مہینوں کا ہو، انہیں منہ بھر خے کر دیا، تو ہم دیکھے اوپر کہ منہ بھر خے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا، اور ہم یہ قاعدہ بھی دیکھے ہیں، اگر نہیں دیکھے ہیں تو نہیں دیکھے ہیں تو پھر سے ہم ارادہ کر لیتے ہیں، میں کر لیتا ہوں کہ جو بھی شے وضو توڑ دیتی، جسم سے خارج ہونے والی جو بھی چیز، جیسے سبھی لین میں سے نکلنے والے، یعنی پرائیویٹ پارٹس میں سے جو بھی نکلتا ہے عادتاً ہو کے غیر عادتاً ہو، وہ سب وضو توڑ دیتا، اور جو بھی چیز سبھی لین کے علاوہ، جیسے کہ بہتا ہوا خون اگر آپ کے جلد سے جاری ہو گیا تو وہ بھی وضو توڑ دیتا ہے، اور منہ بھر کی خے، یہ بھی دیکھے تھے ہم۔ تو یہ سب چیزیں جو وضو توڑ دیتے ہیں یہ سب ہوتے ہیں نجس، ان کا حکم نجس کا ہے، نجاست ہے یہ۔ تو ویسے ہی چھوٹا بچہ اگر خے کر دیا تو پھر اس کے منہ میں، منہ بھر خے کرا، منہ بھر سے خے کم ہے اگر، تو منہ بھر نہیں ہے، اس سے کم ہے تو پھر وہ نجس نہیں ہے، وہ پاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نماز بھی ہو جاتی ہے اس سے۔ لیکن اگر منہ بھر کے ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ نجس ہو جائیں گا وہ قے، اور اگر وہ قے لگ گئی کپڑوں پر، یا وہ بچے کے منہ میں ابھی قے باقی ہے، بچے قے کرے بعد ہم کلی تو نہیں کرا سکتے بچوں کو، ہم باہر سے دھو لیتے، بچے کے منہ میں رہتی تھوڑی باقی، تو کیا ہوتا؟ جب اگر امیڈیٹلی فوراً اس کو کچھ کوئی چیز میں سے پانی پلائے، کوئی گلاس میں سے، تو پھر وہ جو پانی ہے اس کا حکم کیا ہو جائے گا؟ وہ قے کا حکم ہو جائے گا۔ قے کا حکم کیا تھا؟ منہ بھر کی قے نجس، تو وہ پانی بھی پھر نجس ہو گیا، اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، اگر گر گیا کپڑوں پر تو پھر وہ اس سے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کچھ دیر کے بعد ہوا وہ، یعنی بچے طے کرے بعد کچھ دیر کے بعد آپ، کیونکہ بچہ تھوک کا جو پروڈکشن ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ پھر تھوک غالب ہو جاتا، لعاب زیادہ ہو جاتا، اس کے بعد اگر بچہ کچھ پیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اس کے لعاب کا ہی حکم لگے گا۔ تو یہ بات سمجھنا ہے، ماؤتھ واز کلین کا مطلب یہاں پر یہ ہے، چاہے کافر ہو یا مسلم ہو، منہ صاف رہنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف لعاب ہے، خالص لعاب ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاک اور طاہر اور مطہر ہے، غیر مکروہ، اگرچہ کہ وہ شخص جنابت کی حالت میں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا غیر مسلمان تھا تو کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ انسان ہو گیا۔ اور پھر کیا ہے اس میں؟ گھوڑے بھی آ گئے، گھوڑوں کا لعاب بھی پاک، اور اگر مل گیا پانی میں، وہ جا کے کہیں سے پانی پیا گھوڑا، تو وہ پانی کا حکم کیا ہوگا؟ مائع قلیل کا، پاک، طاہر مطہر، غیر مکروہ۔ اور ان جانوروں کا جن کا گوشت کھانا حلال ہے، تو یہاں پہ دیکھیے آپ، ایک ایکسیپشن کے ویسا ہے، حنفی فقہ میں گھوڑے کا کھانا مکروہ ہے، گوشت، حلال تو نہیں بول سکتے آپ، مکروہ ہے وہ، علماء کے درمیان کچھ علماء اس کو
جو آواز بھی دے دیے حنفیوں کے پاس. باقیوں کے پاس گھوڑا کھانا حلال ہے، لیکن اکثر حنفیوں کے پاس گھوڑا نہیں ہے. ٹوٹلی جواز تو نہیں ہے، مکروہ ہے. تھوڑے بولتے مکروہ تحریمی ہے. تو وہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ گھوڑے کا استعمال جہاد میں ہوتا ہے، تو اگر گھوڑے کو ہی کھا لیں گے تو پھر جہاد کس سے کریں گے. وہ ایک حنفی منطق ہے وہاں پہ. اور وہ قرآن سے استدلال ہے، اپنے کوئی عقل سے استدلال نہیں کیا گیا وہاں پہ، قرآن سے استدلال ہے. لوگوں کو اکثر یہ خدشہ ہوتا رہتا کہ حنفی فقہ بالکل خلاف ہے حدیث کے لیے. ایسا نہیں ہے. ہم دیکھیں قرآن سینٹرک ہے حنفی فقہ، تو قرآن سے استدلال ہے یہاں پہ. تو خیر، تو یہاں پہ ایکسیپشن ہے. دیکھیے میں پہلے عرض کیا تھا یہ قاعدہ کیا ہے، اللعاب یتبع اللحم، کہ لعاب لحم کا جو ہے، گوشت کا جو حکم ہے، لعاب بھی اس کا حکم بھی وہی ہے. گوشت حرام ہے تو لعاب بھی نجس. لیکن یہاں پہ دیکھیے آپ، ایک تھوڑا سا ایکسیپشن ہم دیکھ رہے ہیں. وہ ایکسیپشن آتے رہیں گے، لیکن ایک جنرل رول یہ ہے کہ جس کا کھانا حلال اس کا لعاب بھی پاک اور طاہر مطہر. تو یہاں پہ سب آگے جانور جو بھی آپ کھا سکتے ہیں، ان سب کا لعاب اگر وہ کہیں سے پیے پانی تو کیا ہوگا؟ پانی پاک ہے، اس سے آپ وضو بھی کر سکتے، غسل بھی کر سکتے. سیکنڈ، یہاں پر کیٹیگرائزیشن امام سنوری فرما رہے ہیں نجس، امپیور، یہ نجس ہے. تو اس سے آپ نہ وضو کر سکتے نہ غسل کر سکتے، بلکہ پانی آپ کے کپڑوں پہ گر گیا تو یہ پانی گرنے کی وجہ سے پھر آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے. تو پھر اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ وہ جو قدر ہے ہم دیکھیں اوپر، ایک چھوٹی سی کوانٹٹی ایکسکیوزڈ ہے. کتنی ہے وہ؟ 4 to 5 گرام سے اگر سالڈ ہے یہاں پہ پانی اگر ہے تو پھر اس کا ہمارے ہاتھ کے سرکمفرنس، ہاتھ میں پانی کتنا آتا ہتھیلی میں، اتنا سرکمفرنس کیا ہے، 3 to 5 سینٹی میٹر کا آپ ڈائمیٹر لے لیے، اتنا معاف ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اس کا خیال رکھنا ہے. تو یہ پانی کون سا ہے؟ یہ پانی کو آپ غسل وضو کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ آپ استنجا بھی نہیں کر سکتے اس سے، کیونکہ یہ ناپاک پانی ہے. ناپاک پانی سے کیسی پاکی حاصل ہو سکتی؟ یا اس کو پانی پی بھی نہیں سکتے، اتنی مشکل ہے تو بھی نہیں پی سکتے. ویسے ہی جیسے آپ ایک ذبح، جو جانور کو ذبح نہیں کیا گیا، میتہ جو بولتے ہیں ہم، جو غیر شرعی اعتبار سے ذبح کیا گیا یا ذبح ہی نہیں کیا گیا، مرا ہوا جانور تھا، جیسا اس کو آپ نہیں کھا سکتے، ویسا یہ پانی بھی آپ نہیں پی سکتے، سوائے کچھ ایسی عذر ہے کہ اور کچھ ہے ہی نہیں. اب زندہ رہنا ہے، مرنے پہ آ گئے تو پھر وہ الگ بات ہے. وہ تو خیر آج کے زمانے میں تو بہت مشکل ہے. تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن عموماً آپ یہ نہ پی سکتے جیسے آپ کھا نہیں سکتے غیر مسبوق. تو اس میں کون کون آتے دیکھیے آپ، کتا آ گیا، سور آ گیا، اور جو بھی جنگلی جانور ہیں، درندے وغیرہ. تو دیکھیے یہاں پہ ایک خاص بات، لینڈ اینیملز ذکر کر رہے ہیں، درندے، کارنیورس اینیملز جو زمین کے ہیں. یعنی اس سے کیا ہو رہا، جب بھی ہم فقہ پڑھتے ہیں، اب ہمارے کو علماء بھی وہی بتاتے ہیں کہ آپ فقہ پڑھ رہے ہیں. آپ تو فقہ کی جب کتب پڑھ رہے ہیں آپ، تو علماء ایک خاص حساب سے لکھتے کہ بندہ سامنے والا پڑھنے والا عقل مند ہے، وہ سوچ کے لکھتے. آج کل کا زمانہ کیا ہو گیا ہے، ہم اتنے بیوقوف اور ہماری عقل اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ آج کل علماء کو پورا ہر چیز بتا بتا کے، کھول کھول کے ایکسپلین کر کے لکھنا پڑ رہا ہے. لیکن پرانے زمانے میں علماء لکھتے تھے جب، تو وہ ذہن میں یہ رکھتے تھے کہ الانسان حیوان عاقل، کہ انسان عقل والا انسان ہے. لیکن آج کل علماء یہ ذہن میں رکھتے ہیں، کیونکہ ہو ہی گیا ہمارے ساتھ ایسا، الانسان حیوان یعقل، انسان عقل رکھ سکتا ہے. آج یہ سوچ کے لکھنا پڑ رہا ہے انفارچونیٹلی. تو یہاں پر تو جب فقہ پڑھتے ہیں ہم، فقہ کے متون جب پڑھتے ہیں آپ، پرائمری ٹیکسٹ، تو یہاں پہ دیکھیے آپ غور کرنا ہو کہ یہاں پہ انہوں لینڈ اینیمل سکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ انہوں درندوں میں سے ہوائی درندوں کو الگ کر دیے. تو اب ان کا کیا حکم ہے، وہ الگ حکم ہے. تو یہ غور کرنے کی بات ہے. تو یہاں پہ لائن سب آ گئے، شیر، ببر، بھیڑیا وغیرہ وغیرہ سب آ گئے، ٹھیک ہے، جن کا کھانا حرام ہے، اور جو درندے ہیں. اب نیکسٹ، تو یہاں پہ دیکھیے آپ کتا اور
شیر، یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں ہے. تو اب حدیث پڑھنے کی وجہ سے ہم کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کو شاید کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ کتا کا اگر جھوٹا ہو گیا تو پھر اس کو 7 مرتبہ دھونا برتن کو. تو ویسا نہیں ہے. وہ شفافے کے پاس ہے، شفافے کیونکہ حدیث سینٹرک ہے، تو وہ 7 مرتبہ دھونا، اس میں سے 1 مرتبہ پھر مٹی سے دھونا، کیونکہ وہ حدیث سینٹرک ہے نا، ایسا ان کا استدلال ہے. لیکن ہمارا حنفیوں کا ایسا نہیں ہے استدلال. کتا جو ہے الگ نہیں ہے درندوں سے، اس درندوں کے ساتھ ہی ہے. اگر کتا کوئی آپ کے کوئی برتن میں سے کھا لیا یا چاٹ لیا تو آپ کو 7 مرتبہ نہیں دھونا ہے. ہم اوپر پڑے ہیں غلاظت صاف کرنے کا کیسا ہے قصہ. جب تک کہ گندگی صاف نہیں ہوتی اس سے آپ پانی سے دھو لینا اس کو. 1 مرتبہ بھی دھل گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 مرتبہ کا جو ہے وہ ایسی نجاست کے لیے ہے جو کپڑوں پہ لگ جاتی، وہ بھی غیر مرئی، جو دکھتی نہیں ہے، انڈسرنیبل، جیسا پیشاب وغیرہ. اب یہ لعاب ہے تو کپڑوں کے لیے اس کو آپ 3 بار کا حکم لگیں گا، لیکن کوئی برتن میں ہے تو برتن میں آپ 1 بار بھی اگر پانی سے دھو لیے اور وہ نکل گیا تو کافی ہے، کوئی فرض نہیں ہے. ہاں مستحب ہے، آپ بول سکتے کہ کیونکہ حدیث میں آیا ہے تو مستحب ہے کہ 7 مرتبہ دھونا اور 1 مرتبہ اس میں مٹی سے دھو لینا، یہ مستحب ہے. شوافے کے پاس تھوڑا اسٹرکٹ معاملہ ہے اس کے متعلق، کیونکہ وہ حدیث سینٹرک ہے. چلیے پھر آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھ لیے کہ پورے پریڈیٹری اینیملس، کارنیورس اینیملس پوروں کا نجس ہے. تو اگر کوئی حوض میں سے کتا آ کے یا کوئی شیر آ کے پی لیا تو وہ پھر جھوٹا ہو گیا اس کا، اور اس کا حکم اوپر پڑے تھے ہم، تو اس کا حکم کیا لگے گا؟ جانور کے حکم لگے گا پانی کو، تو پانی نجس ہو گیا اگر وہ مائع قلیل ہے تو. پھر ہم بات کر رہے ہیں تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے مکروہ. اوپر دیکھیے آپ، غیر مکروہ تھا، یہ پانی غیر مکروہ ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. یہ پاک ہے، طاہر ہے، مطہر ہے اور غیر مکروہ ہے. انسان کا، گھوڑے کا اور جو جانور کھانا حلال ہے. یہاں پر ایک پانی ہے جو مکروہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے پھر اگین؟ کہ یہ طاہر، مطہر، مکروہ، یہ مطلب ہے. تو جب ہم پڑھتے ہیں متون فقہ میں تو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے کہ کیوں فرما رہے ہیں، ایسا کیوں فرما رہے ہیں. الفاظ بالکل ناپ تول کے لکھتے ہیں علماء. تو یہاں پر مطلب ہے کہ مکروہ ہے لیکن پاک بھی ہے اور مطہر بھی ہے، یہ مطلب ہے اس کا. تو اگر کوئی دوسرا پانی نہیں ہے آپ کے پاس موجود تب وہ مکروہ بھی نہیں ہے. اگر کوئی پانی موجود ہے تو مکروہ ہے. آپ کے پاس کوئی اور صاف پانی ہے جو غیر مکروہ پانی ہے تو پھر یہ پانی مکروہ ہے، ورنہ یہ بھی مکروہ نہیں رہیں گا. آپ اس آرام سے بغیر کراہت کے استعمال کر سکتے. اور کراہت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ استعمال نہیں کر سکتے دوسرے پانی کے ہوتے ہوئے. اگر دوسرا پانی موجود بھی ہے آپ اس سے وضو غسل کر لیں گے تو ہو جاتا، لیکن اس میں تھوڑی کراہت ہے. بہتر ہوتا کہ آپ وہ والا پانی جو تھا آپ کے پاس وہ استعمال کر لیتے، لیکن آپ کا وضو غسل ہو جاتا اس سے، اگرچہ کہ وہ پانی موجود تھا پھر بھی ہو جاتا اس سے، کیونکہ یہ صرف کراہت ہے، کوئی نجس نہیں ہے یہ پانی. تو یہ پانی کون سا ہے؟ تو یہ پانی بلیوں کا جھوٹا. گھر کی بلی، دیکھیے باہر کی بلی نہیں، گھر کی بلی، یہ بھی غور کرنا ہے. ہاؤس کیٹس، ٹھیک ہے، الحرۃ الاہلیہ لکھا ہوا رہتا ہے عربی میں، کہ گھر کی بلی. کیونکہ گھر کی بلی ہم کو معلوم کیا کھاتی کیا نہیں کھاتی، ہم جو دے رہے ہیں وہ کھاتی. لیکن گھر کی بلی میں بھی اگر گھر کی بلی اچانک ابھی کوئی ایسے جانور کو کھا کے آئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے منہ میں خون ہے، تو اگین یہی بات آپ کو سوچنا ہے کہ اس کا منہ صاف نہیں ہے. تو جب کہ جبھی اگر انہیں ابھی چوہے کو کھا کے آئی، اس میں دکھ رہا ہے آپ کو، تو آثار دکھ رہے ہیں اس کے منہ میں، تو پھر اگر انہوں نے جھوٹا کر دی پانی کے تو پھر پانی نجس ہو گیا. اس بات کا خیال رکھنا ہے. تو ہم یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ لعاب کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ لعاب کی بات ہو رہی ہے، اونلی پیور سلائیوا کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ سلائیوا اگر مل گیا تو کیا حکم ہے؟ تو گھر کی بلی کا حکم لعاب کا مکروہ ہے لیکن طاہر اور مطہر ہے. ویسے ہی ایسے مرغی جو باہر پھرتے رہتی، یعنی آپ گھر میں اس کو نہیں رکھے کوئی پنجرے میں، یا آپ ایک جگہ مقرر کر کے اس کو وہاں پر رکھے ہیں، ایسا جو باہر پھرتے رہتا تو انہیں مرغیاں کیا ہے گندگی میں، کچرا وغیرہ میں اپنا منہ ڈالتے رہتے، تو آپ کو معلوم نہیں ہے انہیں کہاں کہاں منہ مار کے آیا.
تو اس لیے ایسے مرغیاں جو ہے ان کا مکروہ ہے. لیکن جو گھر والے مرغیاں ہیں آپ کو معلوم کیا کھلا رہے ہیں آپ کیا نہیں کھلا رہے ہیں، تو ایسے بلیوں کا مکروہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے مرغیوں کا. پھر اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک آپ کو عجیب بات نظر آئیں گی کہ درندے، اڑنے والے درندے جیسے کہ ہاک ہے، فالکن سقرہ بولتے، اور ولچر، ایگل، چیل وغیرہ، چیل گد. تو کیسا؟ اب ہم ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ابھی قاعدہ یہ بتائے تھے کہ قاعدہ کیا ہے، اللعاب یتبع اللحم، کہ لعاب جو ہے وہ لحم کی پیروی کرتا. لحم اگر حرام ہے، گوشت حرام ہے، تو پھر لعاب بھی نجس ہے. تو پھر یہ کیسا ہو گیا کہ اڑنے والے درندے ان کا طاہر مطہر ہے اور ساتھ میں مکروہ ہے، وہ تو ہے، لیکن طاہر مطہر کیسا ہوگا؟ نجس نہیں ہے. تو الگ کیوں ہو گیا؟ انہوں شیر بابا درندے ہیں، انہوں ان کا نجس ہے، لیکن یہ چیل وغیرہ، گد، ولچر، فالکن، ان کا کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں پر اب دیکھیے حنفی فقہ کے اصول کی وجہ سے ہو رہا ہے. کہ حنفی فقہ میں ایک کانسیپٹ ہے استحسان. اب میں تھوڑا سا اصول پہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا انٹرسٹ آنے کے لیے، کہ ہم کو معلوم ہونا کہ حنفی فقہ میں آخر چل رہا کیا پیچھے. ہم فقہ تو پڑھنا ہے ہم کو، لیکن بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا آخر، جس کی وجہ سے فقہ بن رہی ہے. فقہ استدلال کیا جاتا اصول کے تحت. تو ہم یہ شروع میں دیکھے کہ حنفی فقہ قرآن سینٹرک ہے، تو تھوڑا بہت ایک آئیڈیا آیا ہم کو. لیکن یہاں پر بھی ایک الگ الگ پیرامیٹرز ہوتے. تو حنفیوں کے پاس قیاس. اب قیاس کا مطلب ہے انالوجی. جیسے ہم عرض کیے تھے کہ شراب حرام ہے، بلکہ قرآن میں نازل ہو گیا. تو شراب تو حرام ہے، خمر. لیکن اب علماء سوچتے کہ شراب حرام ہے تو اس کے پیچھے کچھ وجہ ہوں گی. علت کیا ہے، کاز کیا ہے اس کے حرام ہونے کا؟ کچھ چیزیں ہم دیکھے تھے، کچھ احکام ہوتے معقولۃ المعنی، کہ ہم کو اس میں کیا علت سمجھ میں آتی. کچھ ایسے احکام ہوتے ہیں جس میں ہم کو اس میں سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر پیچھے حکمت کیا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو حرام ہے تو حرام ہے، حلال ہے تو حلال ہے. جیسے سور کا گوشت. سور کا گوشت حرام کیوں ہے؟ اس میں کوئی لاجیکل ہم کو علت سمجھ میں نہیں آتی. لوگ بولیں گے، ہم اس سے پہلے ذکر کیے اس کا، کہ لوگ بولیں گے نہیں اس سے بیماریاں ہوتے. تو بیماریاں تو پھر میٹھا کھانے سے بھی ہوتے، تو پھر کیا میٹھے کو حرام کر دیں گے آپ؟ نہیں. تو سور کا گوشت حرام کیوں ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرمایا ہے، اس میں کوئی ہم کو علت سمجھ میں نہیں آئی انسان کی عقل کو. علماء فرماتا ہے یہ حکم تعبدی ہے، ڈیووشنل رولنگ. لیکن ایسے بھی رولنگز ہوتے ہیں جس میں آپ کو عقل سمجھ سکتی کہ کیا پرابلم ہے اس میں. تو ویسے ہی شراب ہے. شراب میں آپ کو سمجھ میں آتا کیا مسئلہ ہے، کیا علت ہے، the cause of حرمت کیا ہے. تو اس میں ہے نشہ. تو شراب میں نشہ ہے. نشے کی وجہ سے ہم پھر دوسرے، اس کو بولتے ہیں قیاس، انالوجی کے حساب سے ہم بولیں گے ہر ایک چیز کلو مسکر، جو بھی چیز نشے میں دھت کر دیتی انسان کو، پھر وہ چیز بھی حرام ہے. تو قرآن میں صرف خمر کا ذکر ہے، لیکن فقہا کیا بولتے ہیں، اس کے تحت جو بھی چیز میں نشہ پایا جاتا ہے وہ چیز بھی حرام ہے. تو یہ آن دا بیسس آف قیاس ہے، انالوجی کے بیسس پہ ہم انالوجی پیدا کریں. خمر کو دیکھ کے، وائن کو دیکھ کے، وائن کے حساب سے انالوجی بنائے، اور دوسرے جو بھی وائن کے ویسے نشہ پیدا کرنے والے ہیں ان سب کو حرام قرار دے دیے. تو یہ قیاس بولتے ہیں اس کو، انالوجی. لیکن کبھی کبھار قیاس کو بھی ترک کر دینا پڑتا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے. یہ حنفیوں کے پاس ہے، اور یہ ہے استحسان، کہ کوئی چیز بہتر چیز کو ترجیح دینا اور قیاس کو بازو ترک کر دینا. تو یہاں پر ہم دیکھے تھے قیاس کیا تھا، کہ جب لینڈ اینیملز جو درندے ہیں ان کا جھوٹا ہم بولے تھے، کیونکہ اللعاب یتبع اللحم کے حساب سے ہم ان سب کا بولے نجس ہے. تو وہی قیاس پہ مبنی اگر ہم چلتے، اسی قیاس پر ہم چلتے، تو ہم کو بولنا چاہیے تھا کہ اللعاب یتبع اللحم کے حساب سے ان کا بھی نجس ہونا چاہیے. چیل وغیرہ، گد وغیرہ، ولچر، ایگل، فالکن، کائٹ، ہاکس. لیکن ہم کیوں ہماری لیگل ریزننگ کو چھوڑ دیے، قیاس کو چھوڑ دیے؟ کیونکہ فقہا بولتے ہیں کہ یہ اڑنے والے جانور ہیں. اڑنے والے جانور کیا ہے، کبھی بھی آتے اوپر سے. ہم ایک نیٹ تو نہیں لگا سکتے ایک بڑا
کیا بولیں گے، ڈوم لگا کے تو نہیں بیٹھ سکتے پانی کے اوپر، اتنا بہت مشکل حرج ہے ہمارے پہ وہ، ٹھیک ہے، ایکسٹرا ٹربل ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک بچا کے رکھیں گے، ہم نہیں کر سکتے وہ، یہ اوپر سے آتے پی لیتے، ہم جو نیچے کے جانور ہیں ان کو ہم کچھ بھی کر کے آگ لگا کے ڈرا سکتے، کچھ بھی ڈرا سکتے ہیں، شیر ببر کو، ان کو دور رکھ سکتے ہیں ہم، لیکن ان کو ہم دور رکھنا زیادہ مشکل ہے ہمارے لیے، حرج پیدا ہو رہا ہے ہمارے لیے، تو اس حساب سے ہم کو قیاس کو ترک کرنا پڑ رہا ہے ان کے واسطے، اور ہم استحسان کے تحت ہمارے کو ان کے جو لعاب ہے، ان کا جھوٹا ہے، اس کو ہم بول رہے ہیں مکروہ۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے استحسان کا، یہ حنفیوں کے پاس خاص ہے، امام شافعی کو بہت سخت اختلاف تھا کہ آپ استحسان کیسا کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ سے بنا دیے کچھ بھی، تو وہ امام شافعی کی اوپینین ہے وہ۔ تو امام شافعی کے جو استاد ہیں امام محمد الشیبانی، ہم شروع میں پڑھے ہیں، امام محمد شیبانی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، دو مشہور شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، امام محمد شیبانی اور امام ابو یوسف۔ امام محمد شیبانی استاد ہیں امام شافعی کے، تو امام شافعی سے بہت بلکہ ڈیبیٹ ہوا ہے امام محمد اور امام شافعی کے درمیان کہ استحسان کا جو آپ حنفیاں استعمال کرتے وہ اس کا آخر قصہ کیا ہے، تو ایک مناظرہ ہے اس میں، بحث ہے وہ، انشاءاللہ حنفی ایڈوانس جب فقہ پڑھیں گے تو شاید انشاءاللہ ہم اس پر بھی نظر ڈال سکتے ہیں۔ تو ایک عرض کر دیا میں کہ استحسان بول کے ایک پیرامیٹر ہوتا ہے حنفیوں کے پاس، دوسروں کے پاس نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے، تو یہ جانور بھی ان کا جھوٹا اگر ہو گیا پانی تو وہ مکروہ ہو جائے گا، لیکن آپ اس سے غسل بھی کر سکتے، وضو بھی کر سکتے، اور پینے کے لیے بھی، لیکن وہ مکروہ ہے، پی سکتے بھی۔ اور وہ جانور جو گھر میں پھرتے رہتے جیسے چوہا اور سانپ وغیرہ، اس میں بچھو کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن بچھو یہاں پر نہیں آتا کیونکہ بچھو کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، لعاب نہیں رہتا بچھو کے پاس، تو بچھو کا پاک ہے، مکروہ بھی نہیں ہے بلکہ پاک ہے بچھو کا۔ اور اگر کوئی اور پانی نہیں ہے تو پھر یہ پانی مکروہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن غیر پانی ہے تو مکروہ ہے، اگر آپ استعمال کر لیے تو مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتا وضو غسل۔ ایک بات یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ جو درندے، ہوائی درندے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کے پاس انہوں چونچ سے پانی پیتے، صرف درندے نہیں بلکہ جو اڑتے ہوئے، اڑنے کے جو ہمارے پرندے ہیں جو حلال ہیں، اڑنے والے پرندے، اڑنے والے، اس میں مرغی کی بات نہیں ہو رہی، مرغی کیونکہ اڑتی نہیں ہے، صرف تھوڑا سا کود کے نیچے پھر زمین پر ہی رہتی، جو اڑنے والے پرندے ہیں جیسے کبوتر وغیرہ، ان کا تو پاک ہے، ان کا بلکہ اب ہم اوپر دیکھے تھے کہ ان کی جو بیٹ ہے وہ بھی پاک ہے، یعنی ان کے جو ڈراپنگز ہے غلاظت وہ بھی پاک ہے کبوتر کی، تو اس کے جھوٹا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ہم جھوٹا تو اللعاب یتبع اللحم کے تحت اس کا بھی پاک اور مطہر ہی رہیں گا۔ تو جو چڑیا ہوتی ہے، پرندے ہوتے ہیں، وہ سب چونچ سے پانی پیتے، ان کا تھوک نہیں لگتا، ان کا لعاب پانی کو نہیں لگتا، تو علماء فقہا، حنفی فقہا اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں یہ اپنی زبان سے پانی پیتے تو لعاب لگتا ہے پانی کو، لیکن یہ جو جانور ہیں اڑنے والے پرندے، چاہے وہ درندے ہو یا نہ ہو، حلال یا حرام کی بات نہیں ہے، وہ اپنی چونچ سے پانی پیتے، تو ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا لعاب نہیں لگتا پانی کو، تو یہ بھی ایک پیرامیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آخری وہ والا لعاب جس کے بارے میں شک ہے کہ اس کی قسمیں طہارت میں نہیں، طہوریت میں، طہارت اور طہوریت میں فرق ہے، طہارت یعنی وہ خود اپنے آپ میں پاک ہونا، لیکن طہوریت یعنی اس کے پاک کرنے کی صلاحیت، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مشکوک پانی ہے یہ پاک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ڈاؤٹ کس میں ہے کہ وہ پاک کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، یعنی آپ غسل یا وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس میں شک ہے۔ تو یہ پانی کس کا ہے؟ تو یہ ہے خچر اور گدھے کا جھوٹا۔ تو اگر کوئی اور پانی نہیں ہے، کیونکہ یہ مشکوک پانی ہے، کوئی اور پانی اگر نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ وضو کر لئیے آپ، لیکن پھر کیا کریے، اس پہ تیمم بھی کر لئیے، کیونکہ فقہا پورا چھان پٹک کرے بعد بھی ایک فیصلہ نہیں کر سکے یہ پانی کے متعلق
یہ جھوٹے کے متعلق کہ یہ طاہر ہے یا نجس ہے یا مکروہ ہے کیا ہے، ان کی طہوریت میں ان کو نہیں سمجھ میں آیا حنفی فقہا کو۔ تو امام ابو حنیفہ کے پاس صرف 3 مسائل ہیں جس میں آپ کو شک تھا، 3 مسائل ہیں، وہ 3 مسائل میں سے یہ ایک مسئلہ ہے، گدھے کا، خچر کا، جھوٹا۔ تو اللہ عالم، نہیں معلوم بولے امام ابو حنیفہ پورے دلائل کو سامنے رکھ کے۔ تو اس حساب سے پہلے وضو کر لیجئے، لیکن پانی کیونکہ مشکوک ہے تو بہتر ہے تیمم کر لیجئے اور پھر نماز پڑھیے اگر یہ پانی ہے تو۔ خیر یہ مسائل ہمارے پاس آج کل پیش نہیں آتے، لیکن فقہ کی کتب میں ہے اس لیے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد استنجا ہے، میں سوچا تھا استنجا بھی کریں گے آج، لیکن انشاءاللہ اگلی بار کر لیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، انشاءاللہ اگلی درس میں ملاقات ہوتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔